السلام علیکم۔ ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے میری دادی سیدہ سکینہ بیگم بنت سید زین العباد آبدی اور تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کر دیجیے۔ دعائے صحت کی درخواست ہے میرے نانا سید جعفر رضا آبدی اور تمام مومن و مومنات جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفائے کاملہ ملے۔ بیمار کربلا مولا سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج کی اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مرنے جینے کا سبق سکھلا دیا عباس نے، جن کے دم سے آج بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ زینب کا سہارا ہے سکینہ کی مراد، شبیر کی نبضوں کا لہو ہے عباس۔ وہ دیکھیں عرب کا ریگستان ہے، یہ آبادی جو نظر آ رہی ہے مسلمانوں کی بستی مدینہ ہے۔ دو آدمی بیٹھے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، آئیے سنیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں کہ عرب کے کسی شجاع قبیلے میں عقد کروں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہادر فرزند عطا کرے۔ بھیا عقیل، مجھ کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک ایسے فرزند کی ضرورت ہے۔ عقیل نے کہا، بھائی علی، میں اہل عرب کے نسب سے خوب واقف ہوں۔ اس وقت اس مقصد کے لیے قبیلہ بنی کلاب میں حزام بن خالد کی صاحبزادی فاطمہ میری نظر میں ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو سلسلہ آگے بڑھاؤں۔ اور پھر ایک روز وہی معظمہ بنو ہاشم کے کچے مکان میں دلہن بن کر آ گئی۔ قدم گھر میں رکھے ہی تھے کہ اس محترمہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا، بچوں ادھر آؤ، دیکھو میں تمہاری خدامہ بن کر آئی۔ تاریخ میں تو اتنا ہی ملتا ہے، لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ کہا ہو، زینب بیٹی میں تمہارے بال سنواروں، حسن حسین بیٹے اپنی خادمہ کو اشارہ کرو، میں تم ہی لوگوں کے لیے خدمت کرنے آئی ہوں۔ اور پھر 4 شعبان اللہ نے اس بیوی کی گود بھر دی، ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ حسین نے سنا تو آئے، گود میں لیا، پیار کیا اور کہا، یہ عباس ہے، میرا عباس۔ بپھرے ہوئے تیور دیکھ کر حسین نے عباس کہا۔ حسن و جمال نے دنیا والوں سے قمر بنی ہاشم کہلوایا اور ماں ام البنین کے لقب سے یاد کی جانے لگی۔ جب یہ چاند سا بیٹا ماں کی گود میں ہوتا، حسین کو دیکھ کر مچلتا۔ حسین بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بچہ بھائی کی آغوش میں نہ جانے کیوں کھلا پڑا رہتا، اور اگر حسین چھوڑ کر جانے لگتے تو انہی کی طرف دیکھا کرتا، یہاں تک کہ حسین نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لڑکپن کا زمانہ اور گھر کے باہر کا ماحول، اس زمن میں بس صرف ایک صحابی رسول کی زندگی کے 2 باب ملاحظہ فرمائے، آپ کو ماحول کا اور لوگوں کی ذہنی کیفیات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کس قسم کا ماحول چل رہا تھا۔ ایک موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ مکہ معظمہ میں رسول کریم کے معزز و معروف صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے۔ پرشوق نگاہیں ان کی طرف لگی ہیں، لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے مشتاق ہیں، اور وہ لوگوں کی توجہ کر کے فرما رہے تھے، اے لوگوں، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو شخص مجھے نہیں جانتا اس کو مطلع کرتا ہوں کہ میں ابو ذر ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو شخص اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی صحابی کو حکومت وقت نے جلا وطنی کا حکم دیا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں اور وہ مقام جو انہیں ناپسند ہے یعنی ربضہ کو چلے جائیں، اور خبردار کیا کہ کوئی ان کے ہمراہ نہ ہو اور نہ کوئی ان کو الوداع کہے۔ اگر کسی نے جرأت کی تو حکومت کے غضب کا مستحق ہوگا۔ منادی عام ہو گئی۔ کتابوں میں تو بس اتنا ہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس اعلان عام کا رد عمل ہونا لازمی تھا۔ ممکن ہے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں، کوئی افسوس ملتا ہو، کسی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا ہو برا ہوا، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اصحاب صفا کے ایک نمایاں شخصیت، ابو ذر عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، ابو ذر جن کو
بنا بر روایات مسیح الاسلام کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ یہ سلوک اور وہ وقت آ گیا کہ ابو ذر اپنی بیٹی کو لے کر ربضہ کی سمت روانہ ہوئے۔ قیاس ہے لوگوں نے اپنے جھروکوں سے انہیں جاتے دیکھا ہوگا، کسی نے آنسو بہایا ہوگا، کوئی آہ بھر کر رہ گیا ہوگا، اور پھر دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ان کو الوداع کہنے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آگے ایک بزرگ بارش میں آنا قد، پر جلال، بڑی بڑی آنکھیں، گھٹا ہوا بدن، کاندھے پر عبا، یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کے ہمراہ امام حسن، امام حسین اور حضرت عمار، یاسر اور جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں۔ مروان نے ان حضرات کو روکنا چاہا، مگر مولا علی نے کوڑے سے خبر لی اور ڈانٹ ڈھپٹ کر بھگا دیا۔ اس ماحول میں ہمارے شہزادے حضرت عباس علیہ السلام کا لڑکپن گزر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ابو طالب علیہ السلام کا پوتا ابو تراب علیہ السلام کا بیٹا پروان چڑھتا گیا، علی علیہ السلام سے کمالات حرب سیکھے، حسن علیہ السلام کا حسن خلق لیا، اور حسین علیہ السلام سے صبر و ضبط کی تعلیم حاصل کی۔ ابھی بمشکل 11 برس کا سن ہوا تھا کہ صفین کی لڑائی چھڑ گئی، وہ جنگ جو تاریخ میں لیلۃ الحریر کے نام سے مشہور ہے، جس میں صبح سے شام تک اور پھر رات بھر تلوار چلتی رہی۔ لوگوں نے اشاروں سے نمازیں حالت جنگ میں ادا کی، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، خون کے فوارے جسموں سے چھوٹ رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک لڑکا بمشکل 11 برس کا سن ایک طویل نیزہ لیے صفوں کو چیرتا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جوتے کے بند کھلے ہوئے، اس سن میں بھی یہ روب ہے کہ کوئی مقابلے پر نہیں آتا۔ یہ ہے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام۔ مروان کی زبان درازی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اسی مدینے میں خبر گرم ہوئی کہ حاکم شام مر گیا، اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کسی نے کہا یہ شرابی ہے، یہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا، کسی نے کہا یہ نہ صرف شراب پیتا ہے بلکہ اول درجے کا زانی ہے۔ پھر حاکم مدینہ کے نام ایک خاص حکم آیا، لوگوں کو تشویش پیدا ہوئی۔ ایک سرکاری عملہ محلہ بنی ہاشم میں جاتا دکھائی دیا، اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو گھر پر حاکم کا پیغام پہنچایا کہ حضور کو حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے یاد کیا ہے، کسی اہم معاملے پر گفتگو کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اچھا تم چلو ہم آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب گھر کے اندر واپس تشریف لے گئے تو بہنوں نے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر حضرت زینب کو ان کے گھر جا کر مطلع کیا ہوا۔ ممکن ہے جناب زینب خود آ گئی ہوں اور بھائی سے پوچھا ہو بھیا آخر کیا بات ہے۔ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی عباس کو آواز دی ہوگی، عباس ذرا دیکھنا بھائی کو حاکم نے بلایا ہے اور حسین جانا چاہتے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ عباس علیہ السلام نے کہا ہوگا بہن فکر نہ کرنا، میں بھی ساتھ۔ تھوڑا وقت گزرا، لوگوں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام چند جوانوں کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ دروازے پر پہنچ کر کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ ممکن ہے مولا عباس نے عرض کیا آقا یہ غلام کس لیے آیا ہے؟ اور مولا نے ارشاد فرمایا وہ مجھے بلایا ہے، میں جاتا ہوں، البتہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ بے شک اندر آ جانا۔ امام علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، حاکم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، پہلو میں جگہ دی، ایک طرف مروان بھی بیٹھا تھا۔ یہ مروان وہ ہے جس کو رسول نے فرمایا یہ معاملہ بیعت کا ہے، اس وقت مناسب نہیں، معلوم ہوتا کل مسجد میں لوگ جمع ہوں گے، اس وقت یہ موضوع زیادہ بہتر رہے گا۔ حاکم نے کہا ارشاد بجا ہے، مجھے کوئی عذر نہیں۔ امام حسین علیہ السلام چلنے ہی والے تھے کہ مروان نے چپکے سے کہا اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہ آئیں گے۔ یہ گفتگو امام حسین علیہ السلام نے سنی، آپ نے بلند آواز سے کہا اے ابن زنزانیہ کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم تلواریں سوتے ہوئے اندر گھس آئے۔
ان آنے والوں میں سب سے آگے ایک بلند قامت جوان ہے، غصے سے منہ سرخ ہے، آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں 2 دستی تلوار ہے۔ یہ ہے عباس، حسین کے بھائی، علی کے مرادوں والے فرزند، بنی ہاشم کا چاند۔ مروان نے جو یہ صورت دیکھی تو گھبرا کر اندر زنان خانے میں بھاگ گیا۔ حسین نے بھائی کا بازو پکڑا، ممکن ہے حاکم سے ان کے بکھرے ہوئے تیور کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو، جانتے ہو یہ ہے میرا عباس، اور پھر سب واپس چلے آئے۔ مدینے سے روانگی، رجب کا مہینہ ہے، مطالبہ بیعت پیش نظر ہے۔ امام حسین علیہ السلام فکر مند ہیں، لوگ آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کسی سے آپ نے فرمایا میں ان قریب سفر کرنے والا ہوں، میرے نانا کا حکم ہے یہی۔ کسی سے کہا کہ حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے بہن سے کہا ہو، بہن اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور بہن نے جواب دیا ہو، بھیا فکر نہ کرنا، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب جو ہے۔ پھر سفر کی تیاریاں شروع ہوئی۔ جانے والوں کی فہرست تیار کرنے کا کام حضرت عباس کے سپرد ہوا۔ حضرت عباس نے نام لکھنے شروع کیے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، فہرست امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی۔ مولا نے دیکھا اور لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جناب صغرا ہیں، ان کو کچھ حرارت ہو گئی اور پھر بخار تیز ہو گیا۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ کی لاڈلی تھی، وہی اس بچی کی تیمارداری کرنے لگی۔ حسین بیٹی کو دیکھتے اور منہ پھیر کر آنسو پوچھا کرتے۔ ممکن ہے بیٹی نے کہا ہو، بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، بابا دیکھیے نا بخار کم ہو گیا ہے، میں چل پھر سکتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کیوں دادی جان، بھلا یہاں اکیلے کیا کروں گی میں؟ اور یقیناً سب نے کہا ہوگا، ہاں بیٹی، خدا تم کو جلد شفا دے، کیوں نہ جائے گی۔ برابر میں حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کا مکان ہے، جن سے جناب زینب منسوب ہے۔ ان کے 2 بچے اون و محمد ہیں، جو ماموں کی سفر کی تیاریاں دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، بابا ہم بھی جائیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں بھی جانا چاہتا ہوں، مگر تمہارے ماموں عذر کرتے ہیں کہ زمینوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ پھر زوجہ کی طرف مخاطب ہو کر بولے، ہاں زینب، اگر تم جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ، مجھے اس سفر کا علم ہے، اور یہ میرے بچے بھی ساتھ لے جاؤ، اگر کوئی وقت آئے تو ان کو میری طرف سے پیش کر دینا، سامان تم بھی درست کر لو۔ محمد حنفیہ نے سنا، وہ آئے اور کہنے لگے، یا مولا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اگر کوئی مہم ہے تو میں بھی چلوں، میرے بازو انشاءاللہ معرکہ صفین و جمل کی یاد تازہ نہ کر دیں تو کہیے گا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہاں گھر کی خبر گیری کون کرے گا؟ بہتر ہے آپ یہیں رہیں، آپ کے روب کی وجہ سے گھر کا وقار قائم رہے گا۔ عبداللہ ابن عباس مشہور محدث بھی تشریف لائے اور کہا، حسین علیہ السلام کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مجھے نانا کا حکم ہے کہ سفر کروں۔ 27 رجب کی صبح نمودار ہوئی، سواریوں کا اہتمام ہونے لگا، اونٹ، گھوڑے، ناقے، اماریاں، محملیں لائی گئیں، سامان اونٹوں پر بار کیا جانے لگا، مشقیں ساتھ لی گئیں۔ جیسے جیسے سورج چڑھتا گیا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایک سے گلے مل رہے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور اون محمد سبھی انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سب سامان تیار ہو گیا تو عورتوں کو سوار کرانے کی نوبت آئی۔ گلی میں پردے کا اہتمام ہوا، قناتیں لگائی گئیں، اونٹ باری باری آنا شروع ہوئے، محمل کا پردہ اٹھایا جاتا اور ایک ایک بی بی کو سوار کیا جاتا۔ امام حسین بی بی ام کلثوم سے رخصت ہوئے، بیٹی کے پاس گئے، بخار تیز تھا، ہوشیار کیا، کہا، بیٹا ہم جاتے ہیں۔ ممکن ہے مولا عباس پاس کھڑے ہوں، اور صغرا نے کہا ہو، چچا میں بھی جاؤں گی۔ بھیا علی اکبر نے سمجھایا ہوگا کہ بی بی دھوپ ہے، جنگل میں لو چلتی ہے،
تم بیمار ہو، تم گھر میں آرام سے رہو، میری بہن بڑی اچھی ہے۔ بی بی دیکھو بابا سفر کو جا رہے ہیں، خوشی خوشی الوداع کرو۔ اور جناب صغرا نے کہا اچھا خدا حافظ، مگر مجھے بھیا بھولیے گا نہیں، ضرور آ کر لے جائیے گا، لائیے علی اصغر کو پیار کر لوں۔ میر انیس علی اللہ مقامہ نے اس موقع کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب حضرت علی اصغر نے بہن کو دیکھا تو دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ یقیناً اس رخصت کے موقع پر گھر میں کوہرام بپا ہوا ہوگا، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو رہے ہوں گے۔ مولا عباس پردے کے اہتمام میں سرگرم ہے، ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوئیں، پھر مرد سوار ہوئے اور قافلہ روانہ ہوا۔ اہل مدینہ سے بہت سے لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہمراہ ہوئے۔ جدھر سے یہ حسینی قافلہ گزرتا لوگ رونے لگتے۔ ایک کوہرام بپا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، مولا عباس قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ امام حسین ماں کی قبر پر گئے، رخصت ہوئے۔ جناب زینب بھی قبر مادر سے رخصت ہوئیں۔ قافلہ چلتا رہا، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قافلہ مدینے سے کافی دور ہو گیا، اب صرف خاص عمارتیں نظر آتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خود لوگوں کو رخصت کرنا شروع کیا۔ قافلہ ریگستان میں مکے کی جانب رواں دواں چل جا رہا تھا۔ حکومت بھی مطلع تھی کہ امام حسین کا رخ مکے کی جانب ہے۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام مقام مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکے سے روانگی۔ مکے میں 3 ماہ قیام رہا۔ جب موسم حج آیا تو معلوم ہوا کہ سینکڑوں آدمی اس امر پر مامور ہیں کہ اس حج پر خاموشی کے ساتھ امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے سے بدل کر اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ حکومت وقت کی سازش ناکام رہی۔ اب حسین کا رخ عراق کی جانب ہے۔ پل پل کی خبر حاکم کو دی جاتی ہے۔ تیز رفتار سوار خبریں لے کر آتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے اپنے تمام عمال کو حکم دیا کہ حسین ابن علی نے مکے کو چھوڑ دیا، اب عراق کی طرف رخ ہے۔ خبردار کوئی ان کی کسی قسم کی آنت نہ کرے، اور آنت کرنے والا باغی سمجھا جائے گا۔ ناکہ بندیاں شروع ہو گئیں، جگہ جگہ چوکیاں بٹھا دی گئیں۔ گورنر عراق والی کوفہ بشیر بن نعمان کو وہاں کے حالات کے پیش نظر ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ درندہ صفت ابن زیاد ملعون کو حاکم کوفہ مقرر کیا گیا۔ اس نے فوراً فوجی بھرتیاں شروع کر دیں، ایک جرار لشکر تیار کیا۔ اس کی کمان حر بن یزید ریاحی کو دی، جو ایک مشہور سپہ سالار تھا، اور کہا کہ حسین کا راستہ روک کر ان سے یا تو بیعت لے یا گرفتار کرے یا پھر قتل کر دے۔ حر تلاش میں چلا، ادھر امام حسین اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناگہاں امام حسین علیہ السلام کے قافلے والوں نے تکبیر کی آواز بلند کی، کیونکہ انہیں ایک نخلستان سا نظر آ رہا تھا۔ جب غور سے دیکھا تو درخت کی ٹہنیاں بھی نہ تھیں، بلکہ اونٹوں کے کان اور نیزوں کی انی نظر آ رہی تھی، اور قریب ہوئے تو دیکھا وہ ایک زبردست لشکر ہے، مگر حالت یہ ہے کہ ہر لشکر والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہیں، سوار بدحواس ہیں، پیدل پریشان ہیں، منہ سے آواز نہیں نکلتی، جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، مگر سب کے سب مسلح ہیں۔ یہ منزل شراف ہے۔ رحمت العالمین کے فرزند نے، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر نے، جس نے جام شیر اپنے قاتل کو پیش کیا تھا، جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنے بھائی عباس کو آواز دی۔ مولا عباس ابن علی حاضر ہوئے، فرمایا یہ لوگ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ، جب سیراب ہو چکیں گے تو بات کریں گے۔ قافلہ حسینی کے اونٹ بٹھائے گئے، پانی اتارا گیا، جانوروں کے سامنے تش رکھ دیے گئے، مشکوں کے دھانے کھول دیے گئے۔ ادھر بی بی زینب کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ انہوں نے دیکھا یہ صحرا اور حد نگاہ تک کہیں سایہ نہیں، یہ ہزاروں مسلح جوان، ان کے دل کو ہول ہوئی، یہ کون ہے؟ ڈاکو نہیں ہو سکتے،
یہ تو تربیت یافتہ مسلح فوج معلوم ہوتی ہے۔ آخر علی جیسے جنرل کی بیٹی تھی، معاملے کی تہہ کو پہنچ گئیں۔ فضہ کو آواز دی، ذرا بھیا کو بلانا۔ یہ بوڑھی سفید بالوں والی کنیز امام کے سامنے حاضر ہوئی۔ امام نے ادب سے توجہ فرمائی اور ساتھ ہو لیے۔ بہن نے پوچھا، بھیا آخر یہ کون ہے؟ امام نے آہ بھر کر کہا، بہن یہ ہمارا راستہ روکنے پر مامور ہے اور پیاسے ہیں، فی الحال پانی پلا رہا ہوں۔ اتنے میں ساقی کوثر کے لال کی نظر ایک سوار پر پڑی کہ مشک کا دہانہ کھول کر پانی پینا چاہتا ہے، مگر شدت عطش سے حواس میں نہیں ہے اور پانی پیتے نہیں بن پا رہا۔ امام حسین آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ اس کی مشک پر رکھا اور اسے پانی پلانے لگے۔ ادھر مولا عباس علیہ السلام ایک ایک لشکری سے پوچھتے پھر رہے ہیں، بھائی پانی پی لیا؟ اور تو نہیں چاہیے؟ کبھی پانی پلانے والوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو جب تک جانور خود منہ نہ ہٹا لیں خبردار ان کے سامنے سے تشت نہ اٹھانا۔ سقائے سکینہ حسینی فوج کا علمدار کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، یہاں تک کہ سب خوب سیراب ہو چکے۔ ان کے سردار حر نے آخر امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور پھر نظریں نیچی کر کے ندامت کے ساتھ عرض کیا کہ میں اس پر مامور ہوں کہ آپ کو کوفے نہ جانے دوں۔ گفتگو ناکام رہی، قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ اس بے ادب اور گیا لوک و دوک صحرا میں ایک روز ٹھنڈی ہوا جسموں کو لگنے لگی۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی عباس ذرا دیکھنا قریب کوئی دریا تو نہیں؟ اور پھر معلوم ہوا کہ قافلہ لب فرات پر پہنچ چکا ہے۔ دریا کے قریب خیمے نصب کیے گئے۔ ناگہاں حر کے لشکر نے آ کر مزاحمت کی اور کہا کہ آپ لوگ خیمے ساحل سے دور نصب کریں۔ مولا عباس نے سنا، جوش آ گیا، تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھے۔ فرمایا، بہت عرصے سے برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں، احسان فراموش قوم، تمہاری یہ مجال کہ ہمارے خیمے یہاں سے اٹھا سکو۔ اب تو عباس نے نہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ لہجے میں تیزی تھی، قریب تھا کہ تلوار کھینچ جائے۔ جب بی بی زینب نے بھائی کی آواز سنی سمجھ گئیں کہ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ فوراً فضہ کو آواز دی اور بھیجا کہ بھیا حسین کو بلا لاؤ، یہ جنگل میں کیا ہونے لگا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور بھائی عباس کو سمجھایا، ادھر دیکھو عباس، بات سنو، میرا کہنا مانو، ہم اپنے خیمے اٹھائے لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بندگان خدا کا خون نہ بہے۔ یہی نانا کا، بھائی کا اور بابا علی کا اصول رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں عباس، جلد ہی تلوار کا موقع آنے والا ہے۔ یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ہاتھ جو خیمے نصب کر رہے تھے اب خیمے اکھاڑنے لگے اور پھر ساحل سے دور ایک بلندی پر خیام نصب کیے گئے۔ عورتیں اتاری گئیں، بچوں کو چلنے پھرنے کا موقع ملا، کھیلنے لگے اور مولا عباس علیہ السلام نے خیام کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ رات اور دن خانوادہ آل محمد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ لشکر حر نے حالات سے حکام کو باخبر کیا۔ چاروں طرف سے فوجیں آنا شروع ہو گئیں اور ایک صبح لشکر شام میں ہزاروں سوار نیزے تانے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیام حسینی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ شاید انہیں یہ خیال ہوا کہ امام کی ہمراہی میں آدمی ہی کتنے ہیں، ہم ایک دم رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ مولا عباس نے جو دیکھا، تلوار نکال کر جھپٹ پڑے۔ آگے بڑھتے ہوئے لشکر کو اشارہ کر کے بولے، خبردار جو اس خط سے آگے بڑھے۔ بنی ہاشم کی تلواروں کی دھاک پہلے ہی دلوں میں بیٹھی تھی، پھر ان کے حسن و سلوک نے بھی گرویدہ کر لیا تھا۔ گھوڑوں کی باگیں کھچ گئیں اور بڑھتا ہوا لشکر واپس لوٹ گیا۔ رات کا سناٹا ہے، چاند بھی چھپ چکا ہے، دریائے فرات لہریں مار رہا ہے۔ ریگستان کے ٹیلے پر ایک طرف کچھ خیمے نصب ہیں، وہاں سے وقفے وقفے سے بچوں کے رونے اور ان کے بہلائے جانے کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسی آوازیں بھی آتی ہیں جیسے سب بچے مل کر آواز التش بلند کر رہے ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ پوری چھاونی آباد ہے۔ وہاں مشکوں میں پانی لیے کہیں جانوروں کو پلا رہے ہیں، کہیں چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ ساحل پر فوج علیحدہ پڑی ہے اور ہر آہٹ پر للکار سنائی دیتی ہے کہ کون ہے، دوست ہے یا دشمن، اور کبھی کبھی کسی تیر کی سناٹے کی آواز بھی سنائی دی جاتی ہے۔ ٹیلے کے قریب دو جوان گھوڑوں پر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ ایک نے گھوڑے کو دوسرے کے قریب لاتے ہوئے کہا، عباس جانتے ہو، مولا علی نے تمہاری والدہ سے اسی وقت کے لیے عقد کیا تھا۔ عباس نے انگڑائی لی کہ رکاب کے تسمے ٹوٹ گئے۔ بولے، اسد اللہ کے فرزند کو جوش دلاتے ہو۔ پھر عاشور نمودار ہوئی، حضرت علی اکبر نے اذان دی، نماز ہوئی اور لشکر اسلام ترتیب دیا جانے لگا۔ علم لشکر عباس ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد ہوا۔ بہن نے بھائی کی بلائیں لیں اور مبارکباد دی۔ ابھی صفیں پوری طرح سے آراستہ بھی نہ ہوئی تھی کہ حق کی فتح ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ شام کے لشکر سے ایک سوار گھوڑا اڑاتا چلا آ رہا ہے۔ قریب آیا، گھوڑے سے اترا، ہاتھوں کو رومال سے باندھا، خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوا، عرض کیا، مولا کیا میرا قصور اب بھی معاف ہو سکتا ہے؟ یہ تھے حضرت حر، وہی حر جنہیں امام حسین علیہ السلام کی راہ روکنے پر مامور کیا گیا تھا۔ حر جو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر چکے تھے، وہی حر جنہیں منزل شراف پر پانی پلا کر امام حسین نے اپنے ذخیرہ آب میں نمایاں کمی کر لی تھی، وہی حر جو خیموں کے نصب کرتے وقت مزاحم ہوئے تھے، وہی حر جو ایک بڑے لشکر کے سردار تھے۔ وہ آج لشکر کی سرداری، سرد پانی، عمدہ غذا، عمارت، دولت، ثروت، اسر و رسوخ، غرض دنیا کے ہر عیش پر ٹھوکر مار کر ادھر آ گیا، جدھر نہ دولت تھی نہ جاؤ حشم، جدھر حق اور صرف حق تھا۔ الغرض جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے غازی جانے لگے۔ مولا عباس علمدار آگے بڑھے، عرض کیا، مولا غلام کو اجازت ہو؟ ارشاد ہوا، تم علمدار لشکر ہو، تم لشکر کی زینت ہو، عورتوں اور بچوں کی ڈھارس ہو، تمہارے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ تم اپنے مقام پر رہو۔ رخصت آخر، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ عباس سے نہ رہا گیا، قدموں پر سر رکھ کر کہا، مولا اب تو اجازت دیجیے۔ ارشاد ہوا، عباس تم تو علمدار لشکر ہو، زینت ہو لشکر کی۔ عرض کیا، آقا اب تو لشکر ہی نہ رہا جس کی زینت ہوتا۔ اتنے میں بھتیجی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نظر پڑی، گود میں اٹھا لیا۔ بی بی تم کو بہت پیاس ہے نا؟ بیٹی میری سفارش بابا سے کر دو۔ حسین نے کہا، اچھا اب اندر جا کر بہنوں سے رخصت ہو جاؤ۔ اندر تشریف لے گئے۔ خیمے کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بی بی زینب نے کہا، جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک روز بابا میرے بازوؤں کو بار بار بوسہ دے رہے تھے، میں نے سبب پوچھا، فرمایا بابا نے، بیٹی تیرے بازوؤں میں رسی بندھی جائے گی۔ میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا شیر دلاور موجود ہو، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کون دیکھ سکتا ہے؟ اس کے بازوؤں میں رسی بندھے گی؟ مگر بھیا اب معلوم ہو گیا کہ وہ دن آ گیا۔ جاؤ عباس خدا کے سپرد کیا، غر سکینہ سے مشق لے کر چلے، کاندھے پر علم، ہاتھ میں نیزہ، کمر میں تلوار۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا یہ شیر، حسین کا سپاہی، عزیز احباب بھائیوں بھتیجوں کا داغ اٹھائے ہوئے عباس چلے۔ مشق دیکھ کر لوگ سمجھ گئے دریا کا ارادہ ہے، اور یہ گھوڑا اڑائے ہوئے ساحل کی طرف بڑھے۔ لشکر یزید ملعون بیچ میں حائل ہوا، گمسان کا رن پڑا، مورچہ ٹوٹ گیا، ہمتیں پست ہو گئیں، نہر پر عباس علمدار کا قبضہ ہو گیا۔ ممکن ہے بعض حضرات اس تاریخی حقیقت کو افسانہ ترازی یا خلاف عقل ہونے کا الزام دیں۔
ان کے وسوسے شیطانی کے ازالے کے لیے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہیبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ہندو مسلم فسادات سے سابقہ پڑ چکا ہے وہ جانتے ہوں گے، کسی نامی گرامی آدمی کی آمد کی خبر سنتے ہی بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یہی حال وہاں پر بھی تھا۔ مولا عباس کی شہرت جواں مردی سارے عرب میں پھیل چکی تھی۔ ان کی جرات کا لوہا مانا جا چکا تھا، ان کی تلوار کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ پس اگر نہر پر اس تنہا سپاہی نے قبضہ کر لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، خصوصاً جب کہ مخالفین صرف پیسے اور جاہ و حشم کے طالب تھے۔ یہاں دنیا سے دل سیر تھا، رضا الہی پیش نظر تھی، جبکہ یزیدیوں کے صرف دنیا نظر آ رہی تھی۔ اگر جان ہی نہ ہوتی تو جاہ و حشم کا کیا ہوگا۔ ان حالات میں عموماً دنیا کے بندے دنیا کی خاطر میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ شہادت۔ دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شیر خدا کے شیر نے نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیا، اس کی باگ ڈھیلی کر دی، پانی پی لیتا کہ خود بھی سخت پیاسے تھے۔ چلو میں پانی لیا اور فوج یزید کی طرف اچھال دیا اور کہا، دیکھو ہم تمہارے پہرے کے باوجود اپنی قوت سے فرات تم سے چھین سکتے ہیں۔ مشق بھری اور نکلے۔ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہو گیا۔ ایک تو تھکے ہوئے اور دوسرے پیاسے، اور چڑھائی کی طرف آنا یوں ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ مولا عباس ترائی سے نکلے۔ کوشش تھی کہ کسی طرح بچوں تک پانی پہنچ جائے، مگر افسوس کہ ایک شخص نے دائیں ہاتھ پر وار کیا، وہ ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ ادھر بچے جمع ہو کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ علم ڈگمگانے لگا۔ ننھے بچوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے چچا کی خیر ہو۔ مولا عباس نے گرتے ہوئے علم کو دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیا۔ بچوں نے علم کو بلند ہوتے دیکھا، خوش ہو گئے۔ مولا عباس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب جا کر کیا کروں گا؟ گھوڑے کا رخ فوج یزید کی طرف پھیر دیا۔ ایک آہنی گرز پڑھا، سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ ذرا خیال فرمائیے، زمین پر کس طرح آئے ہوں گے۔ ہاتھ موجود نہ تھے، ٹیک دیتے۔ آواز دی، آقا حسین میرا آخری سلام قبول ہو۔ مولا حسین نے جب یہ آواز سنی، کمر کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے میدان میں تشریف لائے۔ تھوڑی سی جنگ کے بعد سرہانے پہنچ گئے۔ دیکھا برابر کا بھائی زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ محبت سے گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا، سر کو گود میں رکھا۔ مولا عباس نے آخری خواہش ظاہر کی، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری میں خون بھرا ہوا ہے۔ امام نے خون صاف کیا۔ عباس نے وصیت کی کہ آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ، واشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی آتاک الیقین، ولعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین، والحاقہم بدرک الجحیم۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں سے، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔